بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا حبيبنا طبيبنا غياثنا مغيثنا رحيمنا كريمنا عياننا معيننا محمد نبينا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کا عجیب حال ہے. جدھر بھی دیکھیے ڈر کا ہی دور چل رہا ہے. ہر طرف ڈر کا ماحول ہے. اونچے اونچے سر بفلا پہاڑ کو دیکھیے، ہمیشہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے اور مجھے نیست و نابود نہ کر دے. یہ ہرے بھرے تناور درخت ہمیشہ غم میں ڈوبے رہتے ہیں کہ کوئی کلہاڑی والا نہ آ جائے ہمیں کاٹ نہ لے. یہ سورج اپنی روشنی تو بکھیر رہا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ کہیں رات نہ ہو جائے. ایسے ہی کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، اور طاقتور سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، اور سرمایہ دار انکم ٹیکس والوں سے ڈر رہا ہے. ہر طرف ڈر کا ہی ڈر دوڑا ہے. لیکن اسی زمین کے اوپر یا آسمان کے نیچے ایک ایسی جماعت ہے جس کو کسی چیز کا اسے خوف نہیں. اسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہوتا ہے. میرے محترم عزیزوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا جو کھمبا ہوتا ہے اس پر ایک تختی لگی ہوتی ہے، اور اس تختی میں ریڈ کلر کی تختی ہوتی ہے، اور اس میں وائٹ کلر کا ایک جملہ لکھا رہتا ہے. وہ کیا لکھا رہتا ہے کہ ساودھان ساودھان، یعنی آگے مت بڑھو خطرہ ہے. آگے مت بڑھو خطرہ ہے، وہیں رک جا، آگے جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا. اس تختی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے شک میں بجلی کا کھمبا ہوں، میرے اوپر تار ہے، اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے. بجلی کا کرنٹ ہے، اس سے ٹکراؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ مجھ سے اپنے اندھیرے گھر کو روشن تو رکھنا، مگر مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. بلا تمثیل میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کا تعارف حرف تنبیہ الا اور حرف تاکید انا لا کر اشارہ فرما دیا کہ بے شک میرے ولیوں سے اپنے دل کے اندھیرے کو روشن تو رکھنا، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. میرے دوستو، بجلی کے کھمبے کے تار سے ٹکرائیں گے تو جسم و جان کا خطرہ ہے، لیکن اللہ کے ولی سے جب آپ ٹکرائیں گے تو جسم و جان کا خطرہ نہیں، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے بالکل ٹکرانے کی کوئی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. وہ بلا خوف جیتے ہیں، بس اسے ڈر ہے تو اللہ مخلوق کا نہیں ہوتا. میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے. ابھی آپ دیکھیے بازار کے سامنے ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ نہیں؟ اصل میں ہم جانتے ہی نہیں. حدیث پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب تو ہمیں معلوم ہوگا، جب تو ہم اپنی ماں و بہنوں کو سمجھائیں گے کہ مزار شریف میں حاضری دینے کا اصل میں صحیح طریقہ کیا ہے، کیا عورتوں کو جانا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر ہمارے بھائی بھی جاتے ہیں مزار شریف میں تو ان کو حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ کبھی پوچھتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس طرح کی ٹاپک جلدی چھیڑتے بھی نہیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مزار شریف میں سب سے پہلے تو عورتوں کا آنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے.
اور میرے بھائی لوگ بھی مزار شریف میں حاضری دیتے ہیں بالکل غلط طریقے سے. مزار شریف میں جائیں گے, سجدے پہ سجدہ کریں گے, اور جو بھی مانگیں گے ڈائریکٹ صاحب مزار سے مانگیں گے. میرے دوستو, لوگوں کو ایسی غلطی سے بچنا چاہیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مزار شریف میں جاؤ, صحیح طریقہ میں کیا ہو بتا رہا ہوں. مزار شریف میں سب سے پہلے جائیں, جانے کے بعد ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر ادب سے اپنی نیت باندھیں, فاتحہ پڑھے, دعا کرے تو ان کا وسیلہ لے کر ڈائریکٹ صاحب مزار سے نہیں مانگے, کیونکہ صاحب مزار بھی یہی کہتا ہے میرے پاس آتے ہو تو مجھ سے ڈائریکٹ مت مانگا کرو, کیونکہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں, میں تم کو ڈائریکٹ عطا نہیں کر سکتا, اللہ سے التجا کر کے پھر میں تمہیں دے سکتا. تو آپ مزار میں جائیں تو سب سے پہلے دعا جو کریں ان کا وسیلہ لے کر کے, اے صاحب مزارات میری یہ پریشانی ہے, آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, نیک مخلوق ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں میری التجا کیجئے کہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے. آپ اس طرح مقصد لے کر, وسیلہ لے کر ان سے دعا مانگے. اور حضرت شیخ عبدالمحدث فرماتے ہیں کہ مزار شریف کو نہ ہاتھ لگائے اور نہ ہی بوسہ دے, نہ ہاتھ لگائے اور نہ ہی بوسہ دے. ہمارا حال یہ ہے جب بھی مزار شریف میں جاتے ہیں ہاتھ مارتے ہیں, چادر اٹھا کر چوم لیتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ سراسر غلط طریقہ ہے. ہاں, حضرت شیخ عبدالمحدث فرماتے ہیں کہ خواص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ادباً مزار شریف کو بوسہ دے سکتا ہے, لیکن یہ تاکید بھی فرمائے بوسہ تو دے سکتا ہے لیکن نہ دے, کیونکہ جب خواص یہ کام کریں گے تو عوام دیکھ کر وہ بھی کریں گے, اور وہ بوسہ اور سجدہ میں فرق نہیں کر سکتا. جب خواص بوسہ دیں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ خواص اہل علم حضرات تو مزار شریف کو بوسہ نہیں سجدہ کرتے. میرے بزرگوں اور دوستوں, بہت سارے لوگ دوسرے مخالفین کو اوپر تنقید کرتے ہیں کہ نہیں, کہ علماء سنی یہی بتاتے ہیں اپنے عوام کو کہ مزار شریف میں جاؤ تو بوسہ دو, سجدہ دو. یہ غلط ہے, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے, مزار شریف کو بوسہ دینا یہ غلط ہے, سجدہ کرنا غلط ہے. تو ان کو بتاؤ جن کے اندر غلط فہمیاں بسی ہوئی ہیں, بھری ہوئی ہیں, ان کو بتاؤ کہ ہم مزار شریف میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے, ان کو سجدہ نہیں کرتے, ان کو خدا نہیں مانتے, بلکہ خدا کا نیک بندہ مان کر ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو آج کے بعد ہم لوگ جائیں گے مزار شریف میں تو ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے, ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگیں گے, سجدہ نہیں کریں گے. میرے دوستو, بالکل حرام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سجدہ کرنا حرام ہے مزار کو, اور بوسہ دینا بھی حرام ہے, طواف کرنا بھی حرام ہے. ہمارے بہت سارے سنی حضرات جاتے ہیں مزار شریف میں, چاروں طرف گھومیں گے, طواف کریں گے. بھائی طواف صرف کعبے کا کیا جاتا ہے اور کسی کا نہیں, تو مزار شریف کا طواف کرنا بھی حرام ہے. آپ جائیں ادباً ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں, اگر آپ کو جگہ نہ ملے باہر ہی کھڑے ہو جائیں, اور ادباً آپ صرف اور صرف فاتحہ کریں. چادر چڑھانا ہو تو آپ سے ہو سکے تو آپ خود چڑھائیں, نہیں تو خادم کو دے دیں, وہ خود چڑھا دیں گے. میرے دوستو, آج ہم لوگوں کو ان سب باتوں کی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے, یہ بہت اہم ہے. ہم لوگ بتاتے نہیں اور ہمارے عوام کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں. ہم سنی حضرات جاتے ہیں سجدے میں سجدہ کرتے ہیں مزار میں, اور بوسہ دیتے ہیں, اور کیا نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں, ولی کو ہی اللہ بنا کر بیٹھتا ہے. توبہ استغفر اللہ, اللہ بس ایک ہی ہے, ہم کسی سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں, ہم صاحب مزار کا وسیلہ لے کر کے, اے اللہ کے بندے تو نیک ہے, آپ سے میری یہ التجا ہے, آپ اللہ سے یہ التجا کیجئے کہ میری فلاں کام ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر میرے بولنے اور آپ کے سننے میں کوئی قسم کی لفظ صحبت غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف عطا فرمائے, اور میری باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر
बातों को आप हजरात को अमल करने की तौफीक और औफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Allahu 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 Allah